ہے، بولو بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، آفتوں سے بچا لے اے مولا، مجھ پہ الغار رنج و غم کی ہے، بگڑی تقدیر بھی سوار دے تو مولا، بگڑی تقدیر بھی سوار دے تو، دیر ایک جنبش قلم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی، لائی کے نار ہے میرے اعمال، لائی کے نار ہے میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے، اپنی امت کی مغفرت ہو جائے، اپنی امت کی مغفرت ہو جائے، آرزو شافع امم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے ہم سب، اب تمام لوگ دیکھیں غور کریں، مدین ہمارا بولتا تو نہیں ہمیں جاتے مدینے، ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں، بلکہ یہاں وہی آتے ہیں جسے سرکار بلاتے ہیں، یہاں وہی آتے ہیں جسے میرا رب بلاتا ہے، یہ وہ زمین ہے، تو اب اللہ نے کرم فرمایا، اس کے رسول کی نظر عنایت ہوئی، تبھی تو ہم یہاں آئے ہیں، اب یہاں ہم دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں حج پہ بھی بلا، کہاں بلا؟ حج پہ، تو ہمیں حج کی بھی دعا کرنا ہے، اور یہ عرض کرنا ہے کہ مولا تو جس طرح ہمیں یہاں اب عمرہ کے لیے بلایا ہے، ہمیں حج کے لیے بلا، شاعر کہتے ہیں کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے ہم سب، عرض بدکار پر کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بولو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہاں کی رحمت کی بارش میں نہانے کی توفیق عطا کرے۔ اب جہاں یہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اسی طرح یہاں ایک گناہ کا معاملہ 1,00,000 گناہ ہے۔ اگر ہم نے یہاں ایک جھوٹ بات کی تو سمجھے کہ ہمارے نام اعمال میں 1,00,000 بار جھوٹ بولنے کی گناہ لکھا جائے گا۔ اگر ہم نے معاذ اللہ رب العالمین اگر ہم نے یہاں ایک گناہ کیا 1,00,000 گناہ لکھے جائیں گے۔ تو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین جو یہاں آتے تھے، فرمایا گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ جیسے عمرے سے فارغ ہے تو لوگوں سے فرمایا اے لوگوں مجھے حدود حرم سے باہر پہلے بھیج دو، مجھے ڈر ہے کہیں میری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو میرے سفر کو برباد کر دے، میرے سفر کو برباد نہ کر دے۔ اور یہ ایک ذہن میں رکھیں، ہم قیدی بن کر کے آئے ہیں۔ کیا بن کر آئے ہیں؟ حقیقت ہے گناہ کر 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 کے کمر جھک گئی ہے ہماری، دن سیاہ ہو گیا ہے، ہم قیدی بن کر کے آئے ہیں۔ اب قیدی بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا نہ کہ سر کو دکھا کر کھڑا ہوتا ہے۔ قیدی کا سر جھک جاتا ہے، اس کا انداز جھک جاتا ہے۔ قیدی کو کھانا پھکا دیا جائے تب بھی کہتا ہے بادشاہ تیرا شکر ہے، قیدی کو کھانا کڑوا دیا تب بھی کہتا ہے شاید میرے منہ میں مزہ ختم ہوا ہوگا، کھانا تو اچھا ہے۔ یہ بادشاہ
اور ایک غلام کا میں معاملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہاں تو وہ مالک عز و جل کا ایک گھر ہے جس مالک نے سب کو بادشاہی عطا فرمائی. یعنی یہاں کا یہ گاؤں کا بادشاہ، انہیں گاؤں کا بادشاہ، ہم لوگ سنتے ہیں نا یہ مکے کا کنگ وہ ہے اور یہاں کا کنگ وہ ہے. ان سب کا کنگ میرا پروردگار ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ ہے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے بارگاہ میں بلایا ہے. اب ہماری یہاں ایک جستجو ہو. حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا گیا حضور جب ہم یہ سفر کریں تو ہمارا انداز کیا ہو؟ آپ فرماتے مکے میں کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یاد ہے ہمیں دنیا چھوڑنے پر کتنا بندہ روتا ہے. دیکھیں آپ بزنس کا گھاٹا ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کوئی گھر میں اگر کوئی عزیز پیارا دنیا سے چلا جائے ہمارے آنسو نکل پڑتے ہیں. یاد رہے ہم آج وہاں آئے ہیں. کعبہ کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا اور کعبے کو فرشتے جب لینے آئیں گے کعبہ کہے گا میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا. فرشتہ آسمان سے ندا کرے گا اے کعبہ کوئی عرضی ہے تو تیری عرضی پیش کر قبول کی جائے گی. آج تو بول تو صحیح. کعبہ کہے گا اے پروردگار جتنے میرے گرد مدفن ہیں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. آواز آئے گی تیری آج یہ التجا کو قبول کیا گیا، اب چل میدان محشر میں. فرشتے کہیں گے کعبہ اب چلیں گے. کعبہ کہے گا ابھی نہیں جاؤں گا. فرشتے کہیں گے تیری کیا التجا ہے؟ مانگ تجھے دیا جائے گا. کعبہ عرض کرے گا مولا جنہوں نے مجھے دیکھا اور پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے اے اللہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. غیب سے ندا آئے گیا ہے کعبہ تیری دعا قبول کر لی گئی اب تو چل. کعبہ کہے گا نہیں میری اور التجا ہے. وہ کیا ہے کہ جتنے میرے ارد گرد مدفن ہیں، جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے ایک بار بھی دیکھا، اے اللہ تو ان سب کو میرے اطراف میں جمع کر دے. تو جیسے یہ حکم ہوگا تو جتنے ہمیں جنت المعلا جو قبرستان ہم نے زیارت کی ہے اور جتنے لوگ وہاں انتقال ہوں گے سب لبیک پڑھتے کعبے کی اطراف جمع ہو جائیں گے. اور کعبۃ اللہ شریف کے اطراف لبیک پڑھتے پڑھتے کعبہ بھی بارگاہ ہے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا نا تو کعبۃ اللہ شریف کو فرشتے سونے کی زنجیر سے باندھ کر لے کر چلیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دے گا. احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بھی حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے جائے گا. صرف ہم ہی نہیں جائیں گے وہاں سلامی دینے، کعبہ بھی جائے گا. اور کعبہ عرض کرے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے جتنے اطراف میں تھے جنہوں نے مجھے دیکھا میں ان کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہوں یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت کریں جو مجھ سے بچ گئے ہیں. جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جو میرے پاس آ نہیں سکے، یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں. غور کریں تو تبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ وجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ میرے آقا کا روضہ، کعبے کا کعبہ میرے آقا کا روضہ ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہوگا یہ لوگ زیادہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ اب ہوتا ہے نا، اب اکثر ہوتا ہے کعبے کہاں ہے، یہ لوگ خالی مدینہ 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 مدینہ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں مدینہ اس لیے زیادہ حضور ہمارے لبوں پر اس لیے مدینہ زیادہ ہے کہ کعبے کو عظمت میرے رسول سے ملی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ بھی ہمارا قبلہ نہیں بنا تھا۔ ہمیں ماشاءاللہ ہمیں زیارت کروایا جائے گی یہاں سے کہ مسجد قبلتین، مسجد قبلتین جہاں قبلہ بدلا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعتیں ہو گئی تھی، ابھی 2 رکعتیں باقی تھی۔ تو پیارے آقا کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو، ہمارا قبلہ کعبہ ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر والا قبلہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ اس سے پہلے نماز کہاں کر کے پڑھتے تھے وہ؟ بیت المقدس، فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی جہاں ہے نا، وہاں رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن پیارے آقا کے دل میں خیال آیا، غور کرو، حضور کے دل میں خیال ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز خیال آیا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہے، اے رسول تمہارا دل جدھر چاہتا ہے رخ ادھر پھیر لو۔ حالت یعنی یار اے رسول اپنے چہرے انور کو پھیر لو، غور کرو، ایک دم اپوزٹ میں ہے وہ قبلہ۔ آپ جب مسجد قبلتین یہاں دیکھیں گے، مصلی کے اپوزٹ میں مسجد قبلتین، جہاں امام کھڑا ہے جمعہ بیان دے رہا، جو دروازہ ہے نا اس کے اوپر جو آخری گھڑی لگی رہتی ادھر ہے قبلہ، ادھر کر کے رخ نماز پڑھی جا رہی تھی، ادھر قبلہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو جیسے وہی قرآن پاک میں جب ہوئی، اللہ پاک نے وہی فرمائی، تو پیارے آقا نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا، کدھر؟ قبلے کی طرف۔ اب وہی کسے آئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ اکرام نے سنا کیا؟ نہیں سنا۔ لیکن صحابہ حضور کے ایسے عاشق، صحابہ سے کسی عشق والے نے پوچھا آپ کیوں گھومے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور جدھر ہے قبلہ ہمارا ادھر ہے، ہمارے آقا جدھر ہیں قبلہ ہمارا ادھر ہے، کیونکہ ہمیں جو دین ملا، قبلہ ملا، یہ رسول اللہ کی طرف سے ملا۔ تو تبھی ہمارے اعلیٰ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ